اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ ہفتے تصوف کی 5 بنیادی اصول پر گفتگو ہوئی تھی. یاد دہانی کے طور پہ کیونکہ یاد رہتا نہیں ہے کہ اس کا پہلا اصول جو ہے وہ نیت کا خالص ہونا، خالصتاً رضائے الہی کے لیے. دوسرا علم نافع یعنی کتاب و سنت. تیسرا عمل صالح. چوتھا حسن اخلاق. اور پانچواں سلامتی صدر. تو 5 ارکان کہ جن کا تعلق دین سے ہے اور 5 اصول یہ کہ جن کا تعلق تصوف سے ہے. اب جو 5 ارکان دین کے ہیں ان میں سے ایک تو ایسا ہے کہ جو جس پر فرض ہوتا ہے بس وہی کرتا ہے، وہ بھی زندگی میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. حج، من استطاع حج البیت، جو صاحب استطاعت ہے بس وہی کرے گا. اور زندگی میں اگر 1 دفعہ، 2 دفعہ تو 3 دفعہ. روز روز کی عبادت تو ہے نہیں. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے تو صاحب نصاب ہے تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دے گا. روزے ہیں تو وہ بھی سال میں 1 ہی مرتبہ رکھے گا. اب نماز ہے تو وہ دن میں 5 مرتبہ ادا کرے گا. اور اس سے اوپر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، شہادت، گواہی ہے نا. آمنت باللہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. اس کے ملائکہ پر بھی اور ان کی کتابوں پر بھی اور گزشتہ انبیاء پر بھی. اب یہ 5 ارکان وہاں پہ ہیں اور 5 بنیادی اصول یہاں پر ہیں. تو اب یہاں جو پہلی شرط ہے وہ ہے خلوص نیت. اب نیت کا تار و مدار تمہارے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا ہے؟ کہ جب تک تمہاری نیت صحیح نہیں ہوگی تو ایمان بھی خالص نہیں ہوگا. اگر نیت خالص ہوگی، بھئی نیت وہیں خالص ہوگی جہاں پر ایمان خالص ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں نا یہ شریعت کا میں یہ طریقت کہاں سے آ گئی؟ شریعت کا طریقت سے کوئی تعلق ہے نہیں. اسی گفتگو کو مزید آگے ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے بنیادی چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ
جب تک کہ تم زبان سے 10 مرتبہ اقرار کر لو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اب قلب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر منافق موجود تھے یا نہیں تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے، تھا یا نہیں تھا؟ کلمہ تو دور کی بات، نمازیں پڑھتے تھے. لیکن کیا جب تک حکم آیا سرکار نے کیا ان کو نکالا مسجد سے باہر؟ نہیں، جب تک حکم نہیں آیا اس وقت تک سرکار نے ان کو باہر نہیں نکالا. لیکن جب حکم آ گیا تو ان کی نشانیاں بھی بتا دی اور اٹھا کے سب کو باہر بھی نکال دیا. ایسے نہیں سرکار نہیں جانتے تھے، پہلے سے سرکار جانتے تھے، لیکن آج ہم جان سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں پہچان سکتے. ہم کسی کو ظاہر سے نہیں پہچان سکتے تو باطن کیا خاک پہچانیں گے؟ ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں تو باطن کی خاک پہچانو گے؟ تو جب تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا، یقینی کامل کی منزل پر نہیں ہوگا، تو نیت خالص کہاں سے ہوگی؟ ایمان ہی ڈاماڈول ہوگا تو نیت بھی ویسی ہوگی. کیوں کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہر شخص کو اپنی مرضی کا خدا چاہیے، جو اس کی مرضی پر چلے ثم معاذ اللہ اور اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر دے، اس کا کہنا مانے ثم معاذ اللہ، جو وہ دعا مانگے بس قبول ہو جائے. کچھ کانسیپٹ بھی تو یہی پیدا کرتی ہے، یہ جو دعا کر لیں عمل کر لیں، اس سے جو ہے یہ فائدہ ہوتا بھائی وہ تو ہمارے اپنے ایمان کی بات ہو رہی ہے نا. ابھی یہی تو بات ہو رہی ہے کہ ایمان کے تم کون سے درجے پر کھڑے ہو، کہ ابھی تمہارا اس سے تعلق اور رابطہ تو جڑا نہیں ہے اور تم نے فائدے اور نقصان پہ تم پہلے آگے کھڑے ہو گئے. اب اگر تم تاریخ میں جا کے دیکھو اور صحابہ کرام کو دیکھو تو وہاں وہ فائدے اور نقصان پر تو نہیں کھڑے ہوئے تھے. ان کو وہ تو پہلی شرط ایمان لے کر آئے تھے. ہے. نقصان ہی نقصان کا گھاٹے گھاٹے کا سودا کیا تھا انہوں نے. ان کی نظر میں کیا چیز تھی؟ صرف آخرت، صرف آخرت تھی. بظاہر تو آخرت تھی نا، صرف سرکار سے عشق تو اپنی جگہ، لیکن اللہ پر ایمان لانے کی وجہ ایک چیز تھی کہ آخرت تھی. اور آج وہ چیز ہم میں سے مائنس ہو گئی ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی آخرت کی فکر نہیں ہے. جب آخرت نکل جائے گی تو نیت تو خود بخود مائنس ہو جائے گی. مطلب اخلاص تو دور کی بات، نیت ہی نہیں رہے گی. پھر تو ریاکاری رہ جائے گی، دکھاوا رہ جائے گا. اور جب ریاکاری اور دکھاوا رہ جائے گا تو پھر کیا باقی بچے گا؟ تو بات ہو رہی تھی تصوف کی، یہاں تو تم شریعت پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ تم کلمہ ضرور پڑھتے ہو، اس کا ماننے والے ضرور ہو اس کے، لیکن کیا دل سے مانتے ہو؟ کیوں کہ تمہاری یہ میائی نہیں ختم ہوئی؟ کیونکہ جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے، جبکہ کرنے والی اس کی ذات ہے. تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، اور کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اس کی ذات. وہ انٹرو میں یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں چاہے ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی،
سب کس کے لیے؟ سب رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا، ایک دو تین نہیں، ایسے پتہ نہیں کتنے ہزار عالم ہیں، ان تمام کا پالنے والا ہے، جن کا تم ابھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یہی تمہاری عقل و فہم میں نہیں آ رہا، اسی لیے آج تم ملید ہو رہے ہو۔ ینگسٹرز کی اچھی خاصی فوج جو ہے ہماری، جو پڑھنے کے بہانے جاتی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، وہ ملید ہو رہی ہے۔ کیوں کہ ان کے عقل شعور میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ تو بھائی عقل اور شعور سے ماورا ہے ہی ماورا، الہ ہے ہی وہ کہ جو عقل میں اور فہم میں نہ آ سکے۔ جو عقل میں آ گیا، جو فہم میں آ گیا، جو ادراک میں آ گیا، جو نظر میں آ گیا، جس کو تم نے چھو لیا، وہ الہ ہی نہیں ہے۔ الہ ہے ہی وہ جو تمہاری عقل سے ماورا ہو، جو تمہاری نظر سے ماورا ہو، جسے تم چھو نہ سکو، جس تک تمہاری اپروچ نہ ہو، تب تو وہ الہ ہے۔ اور اگر وہ تمہاری اپروچ میں ہے تو وہ الہ نہیں ہے۔ تو اب اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایمان کامل کے ساتھ یقین کا ہونا انتہائی ضروری۔ اب یقین کب ہوگا؟ کہ خالی اس کو مانو نہیں، بلکہ اس کو پہچانو بھی۔ اور پہچانو گے کیسے؟ کہ جب اپنی میں کو ہٹا لو گے اور اس کو لے آؤ گے۔ جب تک تمہاری میں موجود ہے اس وقت تک تو اس کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری میں تمہیں اسے پہچاننے نہیں دے گی۔ اب جو دوسری چیز ہے اس میں نماز، اب نماز اس نے پانچوں وقت رکھی، کس لیے رکھی؟ کہ وہ تمہیں پانچوں وقت اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہے، کہ تم اس کے یاد میں رہو، بھول نہ جاؤ۔ کیوں کہ دوسری طرف جس کو اجازت دی ہوئی ہے دائیں سے جاؤ اور بائیں سے جانے کی، اوپر سے یا نیچے سے جانے کی، اگر وہ داخل ہو بھی جائے تو اگر ایک وقت میں داخل ہو گیا تو دوسرے وقت میں جب تم سامنے جا کے کھڑے ہوگے تو فارغ ہو جائے گا۔ لیکن جب تم اس کے آگے کھڑے ہی نہیں ہو رہے تو کہاں سے فارغ ہوگا؟ وہ تو مزید تمہارے اوپر حاوی ہوگا، اور ایسا حاوی ہوگا کہ تم بڑے آرام سے کفیہ بکتے ہو کہ میں نہیں جاتا بھائی، میں نہیں پڑھتا نماز۔ کیوں؟ وہ میری سنتا ہی نہیں۔ بھائی تم ہو گیا جو تمہیں سن۔ اب اگر تمہارا تعلق کتاب و سنت سے ہوتا اور ہم علم نافع تمہارے پاس ہوتا تو پھر تم اس کے آگے جھکنے سے رکتے؟ ابھی تعلق بتا رہا ہوں لیکن شریعت کا اور طریقت کا، تصوف کا۔ کہتے ہیں نا کہ تصوف والے دین سے ہٹ کے کوئی الگ بات کرتے، کوئی دین سے ہٹ کے بات نہیں کرتے۔ پہلی بات اخلاص نیت، دوسری بات علم نافع، کتاب و سنت۔ اب اگر اس کے بعد کتاب و سنت کا علم صحیح معنوں میں ہے اور وہ اس کے باطن کو جانتا ہے تو وہ کبھی بھی اس راستے سے ہٹے گا نہیں۔ لیکن اگر وہ اہل تصوف نہیں ہے اور وہ کسی بزرگ کی صحبت اس کو حاصل نہیں ہے تو چاہے وہ کتنے ہی بڑا صاحب شریعت کیوں نہ ہو، وہ بھٹک جائے گا۔ اور بڑے بڑے بھٹکے، اگر بھٹکے نہ ہوتے تو اتنے فرقے ایجاد ہوتے؟ دین و شریعت کے علم جاننے والوں نے تو ایجاد کیے نا۔
اعلیٰ تعلیم یافتوں نے نہیں ایجاد کیے، جاہل تھوڑی تھے وہ. جیسے جیسے ایران سے فلسفہ یہاں آتا رہا، اسی فلسفے کو یہاں کی دین کے ساتھ ملاتے رہے اور نئے نئے فتنے تیار کرتے رہے، ان فلسفوں کے ساتھ ملاتے ملاتے یہاں سے سائنس وہاں جاتی رہی، وہ ترقی کرتے رہے، ہم فلسفوں کی بحث میں پڑ گئے. اب اس کے بعد تم یہ کہو کہ نہیں یہ جوہلا کا طبقہ ہے، تو جہالت اس میں ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو. ایک پورے طبقے کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے، انفرادی طور پر کہہ سکتے ہیں، اجتماعی طور پر نہیں کہہ سکتے. لیکن وتیرہ یہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ اجتماعی طور پر کہہ دیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دور ہٹتے ہیں پاس آنے کے بجائے. اب پہلے تم دور ہو گئے یقین سے، اخلاص تم سے چلا گیا. پھر تم دور ہو گئے نماز سے، تو کتاب و سنت تمہارے ہاتھ سے چلی گئی. ایسے ہی ہے نا. اب 5 چیزیں میں اور مزید بتاؤں گا، 5 چیزیں جس سے ہم بات کو نا آگے لے کے چلیں. یہ بات ہم جبکہ پہلے کر چکے ہیں، پہلے کی تقریروں میں موجود ہے، لیکن وہ اس انداز میں نہیں ہے، مختلف انداز میں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ابھی لیکچر چل رہے ہیں نا، ان کو بڑا جو سمجھدار لوگ ہیں اس کو بار بار سنیں اور سمجھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو جو جن سے محبت کرتے ہیں کم سے کم ان کو ضرور سنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی تو اس میں 5 کا تعلق عالم خلق سے رکھا اور 5 کا تعلق عالم امر سے رکھا. یہ ہم روحانیت کی اس کے جو اگر تقریر دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ پورا معاملات موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اب عالم خلق سے جو تعلق ہے وہ جسم کا تعلق ہے، ہوا، آگ، مٹی، پانی، 4 عناصر. اب یہ 4 عناصر کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نفس کو، کیونکہ 5واں عنصر جو ہے وہ کیا ہے؟ نفس. اب 5 عناصر عالم امر سے آئے، جس میں بنیادی ایک شے ہے روح، ٹھیک، اور 4 اس کے لطائف سپورٹر آئے. جس میں خفی ہے، اخفا ہے، سر ہے نا، قلب ہے. یہ کیا ہے اس کے روح کے؟ جس طرح وہاں 4 عناصر کس کے سپورٹر ہیں؟ نفس کے، اسی طرح یہ 4 عناصر کس کے سپورٹر ہیں؟ روح کے. اب ان 4 عناصر کی غذا کہاں سے آ رہی ہے جن کا عالم خلق سے تعلق ہے؟ زمین سے. یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، کافی پہلے، ہے نا. ہوا، آگ، مٹی، پانی سے مل کے دنیا کی کوئی چیز بھی تم کھاؤ سب اس سے مل کے بنی ہے، چاہے کیسے ہی ذائقہ ہو، کیسے ہی رنگ ہو، اس کا تعلق انہی 4 عناصر سے ہے. اور پال کس کو رہے ہو؟ نفس کو. اور نفس کس پر ہے؟
سرکشتی کر. اب جو روح ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ عالم امر سے آئی ہے. تو اس کی غذا بھی کہاں سے آئے گی؟ عالم امر سے آئے گی. اور اس کی غذا کی کمی ہے کہ جو نفس کے آگے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. جن کی روحیں مضبوط اور طاقتور ہیں وہ نفس سے کیا کرتی ہیں؟ مقابلہ کرتی ہیں. کیسے کرتی ہیں؟ قد افلح من تزکا، ہے نا. پھر سرکار کیا کرتے ہیں؟ وہی زکین، تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تب یہ کب ہوگا؟ کہ جب تمہاری روح طاقتور ہوگی اور نفس کمزور ہو. لیکن چیزیں یہ 5 ہیں کہ ایک نفس کو طاقتور کرنے کے لیے، تمہارے جسم کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ایک روح کو بھی تخلیق کیا ہے، اور اس روح کو طاقت دینے کے لیے لطائف کو بھی دیا ہے. اب وہ لطائف جب تک ذاکر نہیں بنیں گے اس روح کو غذا نہیں. سیدھی سی بات ہے. ان کی غذا کا اہتمام تو تم اپنی زمین سے کر لیتے ہو، کھا لیتے ہو، پی لیتے ہو، خرید کے لے آتے ہو، اور 4 دن اگر کھانے کا نہ ملے تو رونے پڑ جاتے ہو. اور وہ جو سالوں سے بھوکی ہے، پھر کہو گے جی ہماری تو آزمائشیں ختم نہیں ہونے کو آ رہی. بھائی کہاں سے ختم ہوگی؟ جس کی پرورش کرنی تھی اس کو تو بھول گئے، اور جس کی نہیں کرنی تھی اس کی پرورش کر رہے ہو. جس کو سختی میں رکھنا تھا اس کو پالا پوسا، اور جس کو پالنا پوسنا تھا اس سے منہ موڑ کے رکھا. تو جب اس سے منہ موڑ کے رکھو گے تو اب تمہارے ساتھ مثال کے طور پہ بچپن میں تمہارے اماں ابا نے چاہے زیادتی کی ہو، تو جب جوان ہو جاتے ہیں تو دلوں میں خیال رہتا ہے ہی نہیں رہتا ہے کہ اماں ابا نے بڑے بھائی کا زیادہ خیال رکھا، میرا نہیں رکھا. ہمیشہ اس بھائی کا خیال رکھا، میرا خیال نہیں رکھا. تو بس ٹھیک ہے، اسی بھائی کے ساتھ رہے، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اب تم کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کر سکتے. تو اب جس کو تم نے پالا ہے، جس کو کھلایا ہے پلایا ہے، اسی کے ساتھ رہو. کس منہ سے گلا شکوہ کر رہے ہو؟ کیونکہ دوسرے کی طرف تو تم نے منہ موڑ کے دیکھا ہی نہیں. دیکھتے تو تب جب تمہارا اس قرآن سے، اس کتاب سے یا علم نافع سے کوئی تمہارا تعلق ہوتا، واسطہ ہوتا. واسطہ تب ہوتا جب تم 7 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہے ہوتے اور 10 سال کی عمر سے پابندی سے پڑھ رہے ہوتے اور اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو رہے ہوتے. جب 10 سال کی عمر سے پابندی سے کھڑے ہو رہے تھے تو وما توفیق الا باللہ، جب توفیق ہوتی وہ تمہیں لے جا کے کسی بھی صالحین کے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑا دیتا. بھائی جو بھی بچے بچپن سے پابندی سے مسجد میں جاتے ہیں، اس مسجد کے اندر بزرگان دین آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور ہم نے تو شروع سے بچپن سے بیت کے سلسلے مساجد میں ہی دیکھے کہ پہلے بزرگان دین آتے تھے اور مسجدوں میں ہی بیت ہو رہی ہوتی تھی. تو بیت کے معنی بھی نہیں پتا تھے. جب لوگوں کو بیت ہوتے ہوئے دیکھا مسجدوں میں ہوتا تھا، یہ سلسلہ ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی گھروں میں تھوڑی ہوتا تھا. یہ تو آج مسجدوں میں نہیں گھسنے دیا جاتا، تو اس وجہ سے لوگ گھروں میں کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ ہر مسجد جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک خاص عالم صاحب کی ہے، وہ عالم صاحب کسی ایک خاص پیر صاحب سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا.
جبکہ پہلے صرف ایک تھی کہ ہاں یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے، تو اہل سنت والجماعت سے ریلیٹڈ ہر عالم آ سکتا تھا، ہر بزرگ آ سکتا تھا، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے یا دنیا سے کہیں سے بھی۔ تو اب ہوگا یہ کہ جب تم طریقت پر نہیں ہوگے تو شریعت سے خود بخود دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ شریعت تمہیں طریقت سے دور کرتی ہے، بلکہ طریقت جو ہے وہ تمہیں شریعت کا پابند کرتی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ۔ اور جب تم طریقت سے نہیں جڑو گے تو تم اس اخلاص سے ہٹتے چلے جاؤ گے اور اپنے مقصد سے ہٹ کے مطلب پر آ جاؤ گے۔ اور اسی لیے آج ہر بات جو ہوتی ہے وہ مطلب سے شروع ہوتی ہے اور مطلب میں ختم ہوتی ہے، جس سے بھی کر لیں، چاہے اپنے مرشد سے کریں گے تو مطلب پہ کریں گے، اور اس سے کریں گے تو مطلب سے۔ مطلب کوئی ذکر بھی کریں گے تو مطلب سے کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ کس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہمیں کوئی ذکر تعلیم کیا گیا ہو یا ہمیں کوئی چلہ بتایا گیا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ اس کو کر لو، اور ہم نے پلٹ کے یہ سوال کیا ہو کہ حضرت اس کا کیا فائدہ ہو۔ یا اس کے بعد ہم کیا کیا کر سکیں گے، یا اپنے گھر والوں کو کیا فائدہ پہنچا سکیں گے، کیا ہم اس کے بعد تعویذ لکھنا سیکھ کر سکیں گے، یا اس کے بعد ہم دکان کھول کے بیٹھ سکیں گے، کیا کاروبار چلا سکیں گے۔ تو ترتیبی جب ساری الٹی ہو گئی ہے تو فائدہ کہاں سے پہنچے گا؟ اب آنے والا یا پڑھنے والا وہ سیکھ اسی لیے رہا ہے کہ میں سیکھ لوں اور سیکھنے کے بعد اس کا عامل بن جاؤں، اور عامل بننے کے بعد دکان کھولوں اور بیٹھ جاؤں۔ اور سکھانے والا بھی اس بات پر سکھا رہا ہے کہ 4 پیسے اس سے کما لوں سکھانے کے۔ مطلب میں نے نہیں دیکھا تھا کہ سورہ مزمل سے بندشیں کی جا رہی ہوں، خطرناک اور خوفناک کام لیے جا رہے ہوں۔ خدائی قسم، اللہ گواہ ہے میرا، سورہ مزمل پہ بڑے بڑے بزرگوں کی، بڑے بڑے اولیاء اکرام کی ولایت قائم ہے۔ اور آج کیا تقسیم ہو رہی ہے اس سورہ مزمل سے کہ روح کانپ جاتی ہے دیکھ کے کہ سورہ مزمل کے عامل بن جائیے اور اس سے خوفناک خوفناک خطرناک خطرناک کام کیجیے، سلام سکھانے والوں کے اوپر بھی اور سلام سیکھنے والوں پر بھی۔ تو وہ جادو کرنے والوں میں اور قرآن سے جادو کرنے والوں میں تم میں پھر کوئی فرق تو نہیں رہا، جادو ہی ہو گیا نا بھائی یہ۔ کہ ہم یہاں لوگوں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے رہ جاتے ہیں کہ بھائی سورہ مزمل کے عامل بن جاؤ، عامل بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا حکم اپنے حبیب کو دیا ہے، ایک قیام اللیل، دوسرا ویسر قرآن ترتیلا کہ صاحب قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو ٹھہر ٹھہر کر، تیسرا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بس اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور کیسا کرو کہ سب سے کٹ کے کرو، کہ یہ 3 کام اگر تم کر لو، اس کے عامل بن جاؤ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ عامر صاحب کی بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، عامر صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہاں اٹریکشن نظر آتا ہے، اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے آخرت کی۔
اگر دنیاوی حوالے سے بھی یقین دلا دوں کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ سفلی کے معاملات ہیں، جنات کے معاملات ہیں، خطرناک سے خطرناک جادو ہوا ہوا ہے، کچھ بھی ہوا ہوا ہے، کچھ نہ کرو، روزانہ 11 مرتبہ رات کو اگر تم سورہ مزمل پڑھ کے سو جاؤ، پانی پہ دم کرو، وہی پانی پیو، وہی چھڑکو، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کاٹ ہو جائے گی۔ اب تک تمہیں یقین ہی نہیں ہے تو کہاں سے آرام پہنچے گا؟ اب وہ جوان کا بچہ ایسے لے گا اور 4 پھوکے مار کے دے دے گا، چاہے کہ کچھ بھی نہ پڑھ کے دے، 4 نہانے کے، 4 جلانے کے، 4 پہننے کے، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اور جو خود کلام تم اللہ کا پڑھو گے اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں یقین نہیں ہے۔ تو جب تمہیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے تو خود سوچ لو کہ تمہارا ایمان کہاں کھڑا ہوا ہے۔ صاحب شریعت ہو نا، شریعت کی بات کرتے ہو، ہم صاحب طریقت ہیں، ہم طریقت کی بات کرتے ہیں، تو ہم تو پہلے اخلاص کی بات کرتے ہیں کہ بھائی للہ ہی، جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو۔ جب جو کچھ اللہ کے لیے کرو گے تو خلوص نیت کے ساتھ کرو گے، اور خلوص نیت کب ہوگی؟ جب وہاں کامل اور اکمل یقین ہوگا۔ کامل اور اکمل یقینی تو پیدا کرنا ہے، وہ نہیں پیدا ہو رہا کسی بھی صورت۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ، یعنی ایسے بچے ہیں 120 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اس سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چیک کر لیں میرے ساتھ کے معاملات تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا 2 ہاتھ لگاؤں تمہارے؟ میں نے کہا ہے کہ جو 11 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے کافی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ 120 پڑھنے کے بعد، جس کا مطلب ہے تمہیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ تم جو پڑھ رہے ہو وہ اپنی نفس کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہے ہو، شرک کر رہے ہو، چھوڑ دو کہ مزہ نہیں آ رہا، اس سے کم پڑھتا ہوں تو کیا نہیں آتا؟ مزہ نہیں آتا۔ مزہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اپنی نفس کی تسلی کے لیے کر رہے ہو نا، اور جو کام نفس کی تسلی کے لیے ہو تو پھر وہ اس کی رضا کے لیے تو نہیں ہو رہا۔ جب اس کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا تو پھر اس کام کا لیے کرنا بیکار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کنیکٹڈ ہے اسی طرح سے، شریعت اور طریقت کسی بھی مقام پہ جا کے الگ نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کن جوہلا نے کانسیپٹ پیدا کر دیا ہے کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے۔ 120 مرتبہ سے پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کی روحانی قوت نہیں ہے جو اس کو مزہ نہیں دے۔ بھائی جب یقین ہی نہیں ہے تو روحانی قوت کہاں سے آئے گی؟ اگر تمہارے اندر یقین ہو تو تم 1 مرتبہ ہی پڑھ لو تو کافی ہے۔ معاملہ تو یقین کا ہے، بات تو یقین کی ہو رہی ہے، بات تو اخلاص کی ہو رہی ہے۔ یہاں تو یقین ہی نہیں رہا نا۔ جب تم اپنے نفس پر آ کے کھڑے ہو گئے تو یقین کہاں رہا؟ تم تو نفس کی تسلی کے لیے کر رہے ہو، تو وہاں تو تم شرک کر رہے ہو۔ جب تم نے شرک کر دیا تو معاملہ تو الٹا ہو گیا، پھر تم کچھ اور کام کرو، یہ چھوڑ دو، پھر اپنے نفس کو خوش کرو۔ یہاں تو ہر وہ کام کرنے جس سے نفس کو تکلیف پہنچے، جو نفس پر بھاری ہو اور اس کی رضا کے لیے ہو۔ آپ نے کہا کہ جناب چاہے کچھ بھی ہو جائے بغیر عشاء کی نماز پڑھے سوتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ چلے نیند نہیں آتی، عادت ہو گئی ہے، سو نہیں سکتا میں بغیر عشاء کی نماز پڑھے۔
میں نے کہا ماشاء اللہ حضرت آپ شرک کرتے؟ کہنے ہمیں کیسی بات کرتے؟ میں نے کہا آپ اس کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، آپ کے نفس، آپ اپنے نفس کی رضا کے لیے پڑھتے. کیوں کہ آپ کو عادت ہو گئی ہے اس چیز کی، کہ آپ کا نفس جو ہے اب اس چیز کا کیا ہو گیا، عادی ہو گیا ہے نا بھائی. تو اس کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، نفس کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس کی رضا کہاں گئی؟ اور یہاں پہلی چیز کیا سکھائی جا رہی ہے تصوف میں؟ اس کی رضا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ اپنے آپ کو سمجھتے رہو کہ آپ بہت بڑے پڑھنے خواہ ہو، لیکن جب یہاں آ کے تصوف میں تولا جائے گا تمہیں تو پتہ چلے گا کہ تم کتنے بڑے پڑھنے خواہ ہو بھائی. پتہ چلا تم تو شرک کرتے ہوئے آ رہے ہو، تم تو اپنے نفس کے پجاری نکلے. وہاں ہوگے شریعت کے اندر بہت بڑے، تصوف میں کچھ نہیں ہو. وہاں ہوگے عابد اور زاہد، یہاں کچھ نہیں ہو کیونکہ نفس پر کھڑے. یہاں نفس کو ہی ختم کرنا ہے، یہاں نفس کو ہی پیسنا ہے. اور اگر جس نے نفس نہیں پیسا اور میں نہیں ختم کی، بیکار ہے. پھر پچھلے ہفتے کی گفتگو کنٹینیو چل رہی ہے یہ، اور اسی میں تقابل چل رہا ہے. اب اسی تقابل کے اندر وہی 5 عناصر لے کر آئے ہوں کہ 5 عناصر اس نے تمہارے اندر رکھے ہیں، عالم امر سے بھی اور عالم خلق سے بھی. عالم خلق سے تمہارے اندر جو 5 رکھے تو اس میں نفس کی سپورٹ کے لیے تمہیں کیا دیے؟ ہوا، آگ، مٹی اور پانی. ادھر سے آئی روح، اور روح کی سپورٹ کے لیے اس نے دیا تمہیں قلب سے اخفا. دیا یا نہیں دیے؟ چار اس کے سپورٹر موجود ہیں، 4 اس کے سپورٹر موجود. اب جس کا یقین جس پر زیادہ ہوگا، جو جس پر زیادہ محنت کرے گا، اس پر وہی چیز زیادہ غلبہ کھائے. اب جو جتنی محنت کرتے ہیں اپنے آپ کے جسم کو اتنا تناور بنا لے، نہیں تو اپنے روح کو بنا لے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ویٹ لاس کرنے کے لیے تم کو جم جانا پڑے. میری جان، رکھو روزے، 24 گھنٹے کے روزے رکھو، اور کھاؤ 1 جو کی روٹی اور 1 گلاس پانی کے سے کھول افطار کرو. پھر پوچھتا ہوں 1 مہینے بعد کہاں گیا جسم؟ لیکن رضا الہی کے لیے رکھو، یہ نہیں کہ ویٹ لاس کرنا ہے. اور پھر کرو شب بیداریاں، ادا کرو نوافل، کرو اٹھک بیٹھک. کسی اور کثرت کی ضرورت ہے؟ پھر اگر نوافل پڑھ رہے ہو تو، اگر ایک رات میں کم سے کم 100 نوافل بھی پڑھ رہے ہو تو پھر کسی اور کثرت کی ضرورت ہے؟ اور اس نوافل میں بھی تمہارا سجدہ اور رکوع طویل سے طویل ہوتی چلے جائیں. پھر پوچھتا ہوں کہاں گیا کولیسٹرول، کہاں گیا ہارٹ اٹیک؟ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. This totally depend up to you بھائی. انما الاعمال بالنیات، کہ بات ساری تمہاری نیت سے شروع ہوتی ہے. تو دوسرا سبق ہے ہمارا کتاب علم نافع، کتاب و سنت. تصوف کا دوسرا سبق کیا ہے؟ علم نافع، کتاب و سنت. آج تک کسی نے بھی کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی سبق نہیں. کوئی دے رہا ہے تو بھاگ جاؤ. اور جو اراد و وظائف میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو مثال کے طور پہ ابھی دعا حزب البحر شریف ہوئی، پڑھی، اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لو، اس کا کوئی الفاظ قرآن سے باہر ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ.
ساری قرآن کی آیتیں پکی ہوئی ہیں نہیں کی ہوئی, ترتیب ہے بس. اور ترتیب کیوں ہے وہ بھی بتا دوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, اس میں رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. کس کے لیے؟ للمؤمنین, مومنوں کے لیے, ہم جیسوں کے لیے نہیں, جن کا ایمانی ڈاواڈول ہے. تو درجہ مومن پر پہنچ چکے ہیں, ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن تم میں سے جس نے اپنی جان پر مستمع ظلم کیا ہوا ہے, وہ کیا اٹھانے والے؟ خسارہ. لیکن یہاں تو کوئی سمجھتے نہیں کہ ہم نے کوئی خسارہ کیا ہے, ہم نے کوئی ظلم کیا ہے. ہم تو مظلوم ترین شخص ہیں بھائی, مجھ سے تو بڑا مظلوم کوئی ہے ہی نہیں. دنیا کے سارے ظلم تو میرے ساتھ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ سب کے ساتھ کیا نہیں کیا, تو نے اپنے ساتھ کیا کیا, یہ سوچ. کہ تو نے اس کی فرما برداری کی ہے, نافرمانی کی ہے. اگر تو اس کا فرما بردار ہوتا تو اس نوبت میں نہ آتا. نافرمانی کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہے نا, کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں تو کمی ہوئی ہے. کامل تو کوئی بھی نہیں ہے, کامل تو ایک ذات ہے بس. اس کائنات کے اندر پورے زمین میں اس کی مخلوق کے اندر ایک ہی ذات کامل ہے, اور وہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہم کامل و اکمل ہیں. ہے کوئی بھی نہیں. تو تم کہاں سے ہو گئے بھائی, یا میں کہاں سے ہو گیا؟ تو اب طاقت پہنچ رہی ہے اس نفس کو ان چاروں عناصر سے ذریعے, ٹھیک, اور کمزور ہو رہی ہے وہ روح, کیونکہ تم ان چار عناصر کو جانتے نہیں. سر کیا ہے, خفی کیا ہے, اخفا کیا ہے, طلب کیا ہے, کن چیزوں کا نام لے لیا کم وقت, آج پہلی دفعہ تو نام سنے. اچھا چلو نام سنے ہوئے بھی ہو تو کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو جو کر رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا فائدہ ہوگا. نہیں تو ہم تو کافی عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا. ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو کافی عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ ذکر اس میں ذات کا قصور ہے یا تمہاری اپنی ذات کا؟ ذکر اس میں ذات کا تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبَّكَ, وہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, حبیب بس اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے, وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ تَوَكُّلًا. اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ کس میں کمی ہوگی؟ تمہارے اندر, میرے اندر, کہ دل نہیں دھڑک رہے, ڈھول بج رہے. جس کے ڈھول بج رہے ہیں زندہ تھوڑی, پھر وہ مردہ ہے. پمپ کا کام کر رہا ہے, بس وہ سپلائی کر رہا ہے, لیکن جو اس کا اصل کام ہے وہ نہیں کر رہا. اصل کام میں آ جائے تو پھر رواں ذکر کرے.
ایک کاؤنٹ کے اندر ملینز کے اندر سیلز ہوتے ہیں نا، ریڈ سیلز، بلڈ سیل، وائٹ سیل ملائے تو کتنے ملینز کے اندر آتے نہیں آتے؟ تو اگر وہ ایک دفعہ پمپ کرتے ہوئے اللہ کرے تو ایک پمپ کے اندر کتنا فلو ہوتا ہے بلڈ کا؟ سارے کے سارے اللہ کریں گے. کہاں تک پہنچے گی وہ کوانٹٹی؟ یا تم بات کرتے ہو کہ حضرت آپ نے کتاب میں لکھا تھا 12,000 پہ کہیں لکھا ہوا ہے 25,000 مرتبہ ذکر کریں. انہیں کبھی موقع ملے گا تو پھر بتاؤں گا بھائی کیسے کریں. جب ہم سے کہا گیا تھا تو ہم بھی چکرا کے دیکھیں کیسے کریں. بس خیال رکھیں، توجہ رکھیں اپنے قلب کی طرف، غافل نہ ہو اس سے کہ سو تو نہیں گیا کم بخت، غافل تو نہیں ہو گیا. اور اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی یہ کہ تم سے اپنی عبادات میں سے ایک عبادت ایسی جس میں تمہیں 5 وقت سامنے بلا کے کھڑا کر رہا ہے، ورنہ ایک تو زندگی میں ایک مرتبہ من استطاع، وہ بھی جس پر فرض ہو جائے، ہے نا. حج جب کسی پہ فرض ہو گیا ایک دفعہ تم نے کر لی نا، کافی ہے نا بھائی. اب دوبارہ تمہارے پر ڈیپینڈ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے پھر جاؤ، ہر سال جاؤ. اور روزے سال میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، نماز 5 میں دن میں 5 مرتبہ. کیوں؟ سامنے کھڑے ہو. وہ چاہتے تم مجھ سے غافل نہ ہو. اور آواز بھی لگا کے کہہ رہے ہیں. اب وہ جو یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے تمہیں اس کی بات پہ تو یقین ہے کہ یہ اسم اعظم بتائے گا کہ جو میرا حروف رکھا ہوا ہے اس کے حساب سے، اور وہ تیر بہ ہدف کام کرے گا اگر میں اس کا ذکر کروں گا تو. اور وہ اللہ جو آواز، جو اس کے گھر سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر، یہ اسم اعظم نہیں ہے. شرم آنی چاہیے خدا کی قسم. افسوس کا مقام ہے، افسوس کا، کہ ہمارے ایمان کہاں پڑے ہوئے، کہ ہم کس طرح لوگوں کی دکانیں چلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہاں گرا کے بیٹھے ہوئے. وہ کہہ رہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ میرے حروف کے نام سے میرا اسم اعظم نکال دیجئے. ابے پہلے اللہ کا تو بندہ بن جا، پہلے اس کو تو راضی کر لے. وہ آواز دیتے کہ بلا رہے آ جاؤ فلاں کی طرف، چلے گئے، سن لی تم نے. 5 ٹائم میں سے کتنی دفعہ چلے گئے بھائی؟ اس سے تو ناراضگی چل رہی ہے آج کل، تعلقات خراب ہیں اس سے. کیوں بھائی، کیوں خراب ہے؟ وہ میری سنتا ہی نہیں. ابھی کیوں سنے بھائی تمہاری؟ تم کہاں کے منسٹر لگے ہوئے ہو، کہاں کے بادشاہ لگے ہوئے ہو. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی سنے نہ سنے، تمہاری کیا حیثیت ہے اس کے آگے؟ وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، یہی بڑی بات ہے. 5 وقت تمہیں دعوت دے کے بلا رہا ہے فلاں کی طرف، یہ بڑی بات نہیں ہے. اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے رہا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے. اور پھر توفیق بھی کیا دے رہا ہے کہ کم تم یہ خیال کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہے. لیکن یہاں تو یہ بھی کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بھی کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر نماز میں وہ سب حرکتیں نہ ہو جو ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب دبا کے پھیلے کثیر ہو رہے ہوتے ہیں یا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اب بعد میں اگر کسی کو مطلب آج ٹوک بھی دو نا تو وہ گلے پڑ جاتے ہیں آدمی کہ آپ یہ کون سی بات کر رہے ہیں، مطلب اب ہو رہی ہے کچھ نہیں تو گزارو، آپ نے پھیلے کثرے کی بات کر دی مجھ سے. ایک دفعہ گزاؤں یا 4 مرتبہ گزاؤں میری مرضی. بول سکتے ہیں منیر؟ ہاں مطلب جب بولا ہے نا جب ہی مجھے سننی پڑی ہے الٹی.
لیکن اگر وہ احساس اور وہ فیلنگ ہو جائے کہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے، تب بھی آدمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ چلو تمہیں نہیں، مجھے بھی یہ فیلنگ نہیں ہو رہی کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو فیلنگ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مومنٹ ہوگی. جو ابھی یہ جب بیٹھنے کی بات ہو رہی تھی، جیسے یہ لاسٹ ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دو زانوں نہیں ہو کے، اب یہ جیسے تم لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح سے، اب ذکر کے اندر محفل میں دو زانوں ہو کے بٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آلتی پالتی مار کے نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ دو زانوں کر کے بٹھایا جاتا ہے، چاہے بیٹھا جائے یا نہ بیٹھا. تیار میں بھی تو بیٹھتے ہی نہیں بیٹھتے. جب عادت ڈالو گے تو عادت پڑے گی نا بھائی، ورنہ کیسے پڑے گی؟ اب بچپن سے جب درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو پڑھنے کے لیے دو زانوں کے بٹھایا جاتا تھا، اور سر کو کہا جاتا تھا جھکا کے بیٹھے. اچھا جھکا کے بیٹھے، ہاں دیکھو سر ہلانا نہیں، ادب کے ساتھ بیٹھنا، جسم نہیں ہلانا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، بار بار ڈسٹربنس نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تھے تو انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، اسی طرح سروں کو جھکا کے، کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اگر ہلے تو وہ اڑ جائیں گے. تو تم بھی تو سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کر رہے ہو نا. تو آج اگر یہ ادب تم نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ اور آج نہیں سیکھو گے تو پھر کب سیکھو گے؟ یہ گھر کی کون سکھا رہی ہے؟ دادی سکھا. اب آج نہ ماں کو معلوم ہے نہ باپ کو معلوم ہے تو وہ پھر کیا سکھائے گا؟ وہ بچہ ایسے بیٹھا ہے یا ایسے بیٹھا ہے، کیونکہ باپ خود تمیز نہیں جانتا تو اپنی اولاد کو تمیز کہاں سے سکھائے گا کہ محفل کے آداب کیا ہے؟ وہ محفل میں لانا پسند نہیں کرتے بچوں کو کہ شور مچائے گا. میں کہتا ہوں بھائی آپ نے جتنی عمر گزارنی تھی گزار لو، آپ بچوں کو لے کر آؤ، آپ کے جوانوں کی تو ضرورت ہے. وہ آج جوان آج سیکھے گا تو کل کو کسی قابل ہوگا نا. آپ نے تو جو گل کھلانے تھے کھلا لیے. آپ تو کیجئے توبۃ اللہ بیٹھ کے، لیکن جو کم از کم جس کی سیکھنے کی عمر ہے اس کو لے کر آئیے نا، تاکہ وہ سیکھے جو لانگ ٹرم چلے بھی. ہم سے ہٹ کے جو دوسری طرف میں آپ جا کے دیکھیں ان کی مجلسوں کے اندر سارے بچوں کو لے کے جاتی ہیں وہ اپنے 2 مہینے 8 دن تک سوکھ چلتا ہے ان کا، صبح سے لے کے شام تک، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بچے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے خطیب ان کے ذاکر باقاعدہ خود بولتے ہیں بوڑھے نہیں چاہیے، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے بچوں کو آگے کرو. مجھے اصل تو ان سے بات کرنی ہے، تم نے تو گزار دی، مجھے تو اصل پیغام ان تک پہنچانا ہے. کیوں کہ اب آگے انہوں نے لے کے چلنا ہے. تم تو غافل بیٹھے، تم تو بچوں کو غائب کر دیتے ہو، کیونکہ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں بس. کیونکہ جو تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں وہ دنیا میں کسی اور کے بچے نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ فائدے میں آئے گا، وہ زندگی بھر کام آئے گا ان کی. اور قبر میں کیا کام آئے گا؟ قبر میں تو بات کی بات ہے، دنیا میں بھی وہی کام آئے گا نا. جب محفل کے ہی نہیں آداب سیکھیں گے تو آگے کیا سیکھیں گے؟ تب بات وہی ہوئی تھی کہ 5 چیزوں کی. اب دوسری بات تھی کتاب کی، تیسری بات تھی علم عمل صالح کی، ہے نا. تصوف میں تیسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح. تو اب نہ تمہارا عقیدہ صحیح رہا، صاحب شریعت تم ہو لیکن تمہارا عقیدہ
درست نہیں ہے تمہیں یقینی نہیں ہے. علم شریعت تمہارے پاس ہے نہیں. اہل تصوف کیا پھر بھی علم شریعت ہے؟ جو صاحبان شریعت اہل تصوف ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، 3 ڈبوں کی بات نہیں کر رہا. اور نہ ہی 3 ڈبوں کو جو ہے وہ اہل تصوف کے ساتھ جوڑنا چاہیے. کیوں کہ جو کچھ یہ 3 ڈبے آج کل کر رہے ہیں، چیلنج کرتا ہوں یہ ثابت کر دیں کہ جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں، ٹھیک، جو چاروں سلاسل کے سرنخیل تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی کیا ہو. کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہو، یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کیا ہو، ہے نا، یا جناب حضرت شہاب الدین سہروردی نے یہ کیا ہو، یا حضرت شاہ نقشبند نے یہ کیا ہو. انہوں نے بھی جو کچھ کیا ہے تو پہلے دین و شریعت کا علم حاصل کیا ہے اور اس کے بعد سب نے وظائف کیے، چلے یقینی طور پر کھینچے، سب محنت ریاضتیں سب نے کی ہیں اہل تصوف ہونے کے لیے. سختی زیادہ ہے، اوور ٹائم زیادہ ہے یہاں. وہی انہوں نے اپنے مریدوں سے کروایا. اب تو مطلب ایسے حالات نہیں رہے، ورنہ تو 3-4 دن تو مطلب بہت معمولی دن ہے. ہفتہ 10 دن بغیر کھائے پیے بند کروا دیا جاتا تھا. بالکل ایسی کوٹری کے اندر کہ اس میں کوئی روشنی تک نہ جائے. آپ تو اس روشنی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی دن کا احساس بھی نہ ہو آپ، اس سے ایک ضرور لگ رہی ہے. اللہ 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 اللہ. جب نکال کے لایا جا رہا ہے تو بیچارہ اپنے ٹانگوں پہ آ رہا ہے، بس اپنے ٹانگوں پہ بھی نہیں آ رہا، 2 آدمی اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں. پھر دیکھا جا رہا ہے کہ ہاں اس کا نفس کہاں کھڑا، ابھی میں نکلی ہے باقی ہے. کیونکہ نفس اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آتا. تو باقاعدہ خانقاہوں کے اندر جو ہے وہ چلہ گاہیں بنی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس کے اندر رکھا کرتے تھے چلہ گاہوں کے اندر. یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ وہاں پہ بریانی اور مرغے اور جناب بکرے آ کے کھلا کے ان کو کھلا پلا کے مسٹنڈا بنایا کرتے تھے آج کے مدرسوں کی طرح سے کہ صدقے کے بکرے آ رہے ہیں اور مولوی پھوڑ پھوڑ کے کھا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ہم پہ جائز بھی ہے ناجائز ہے. وہاں تو الٹا کھانا پینا بند کرا دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ذکر کی طاقت میں کب تک چلتا ہے، خالی پانی پہ کب تک چلتا ہے. 20-21 دن تو آدمی ویسے ہی نکال سکتے ہیں، نہیں نکال سکتا. اور ذکر کی اپنی حرارت کم ہوتی ہے کیا؟ انسان کے جسم میں ذکر کی اپنی حرارت کم نہیں ہوتی ہے جو ذاکر ہو، اگر صحیح مانا اس کو زندہ رکھنے کے لیے. اب عمل صالحہ کرنے جا رہے ہیں آپ. اب عمل صالح میں پھر آپ کی نیت اخلاص آپ کو چاہیے. کتاب و سنت سے آپ کو ہدایت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب پھر بیچ میں سب سے بڑا آپ کا اپوننٹ کون آگے کھڑا ہوگا عمل صالح کے درمیان؟ نفس آگے کھڑا ہوگا اور کون کھڑا ہوگا؟ مقابلہ کون کرے گی اس سے؟
روح. تو مضبوط کس کو کرنا ہے؟ روح کو کرنا ہے. کمزور کس کو کرنا ہے؟ نفس. یہ ساری جنگ کس کی ہے؟ روح اور نفس کی. اور نفس سے ختم ہو جانا ہے کیونکہ عالم خلق سے ہے اور خلق میں ختم ہو جانا ہے. باقی کس سے رہنا ہے؟ جو عالم امر سے آئی ہے. تو معاملات کس کے ساتھ ہوں گے؟ تو اب اگر تم عمل صالح کر رہے ہو، عبادت یا ریاضت کر رہے ہو، ہاں، تو 3 عبادتیں کرتے ہو تم. پہلی عبادت تم نے کیا کی؟ قولی. دوسری عبادت تم نے کیا کی؟ قلبی. تیسری عبادت تم نے کیا کی؟ روحی. ابھی تو معاملہ قولی پہ اٹکا ہوا ہے کیونکہ اس سے تعلقات صحیح نہیں ہیں. وہ ہمارا کہنا نہیں مان رہے، وہ ہماری بات نہیں سن رہے، ہماری دعا قبول نہیں کر رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اہل تصوف کے یہاں دعا قبول ہو جانا خوبی کی بات سمجھی جاتی ہے؟ تب بظاہر تو لوگ اس کو مستفید جاوات ہے، جو دعوات ہے اس کی تو دعا قبول ہو جاتی ہے جہاں سے دعا مانگی. لیکن جہاں اہل تصوف اگر بیٹھے ہوں گے تو ان کے یہاں اس کو کچھ نہیں کردانا جائے گا. اس کا مطلب وہاں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا، یہیں لے لے، یہیں دے کے فارغ کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی جو تو میرا عزیز ہوگا، سب کچھ ہوگا، میں اس کو کب تک لے کے چلوں گا؟ اور جس کو لے کے ٹرکانا ہوگا فارغ کرنا ہوگا. آیا مطلب سے ہے، دے فارغ کر یا نکال اس کو باہر. یہ مقصد والے اس کو لٹکا کے رکھ چلے گا آخر تک. بات سمجھ آئی؟ بڑا بل بلاتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو بھائی خوش ہوا کرو. تو پتہ چلے گا نا قیامت میں کہ دعا قبول نہیں اور اس کا یہ اجر مل رہا ہے، تو پھر شکر ادا کرو گے. جیسے دعا کیجیے یہ کام ہو جائے، جیسے دعا کیجیے یہ کام. دیکھیں حضرت سے دعا کے لیے کہا تھا یہ کام ہو گیا، حضرت مسکراتے ہیں، چپ ہو جاتے. کیوں کہ تم نے بڑی کم قیمت لگوائی اپنی ساتھ، بڑے سستے سودے میں بک گئے. قیمت تمہاری اس سے کہیں زیادہ کی تھی لیکن تم بکے بہت سستے. اگر اپنی ویلیو جانتے، اہمیت جانتے، تو اسی حساب سے بکتے. بکنے کو بلکہ راضی نہ ہوتے، پھر مقصد پہ کھڑے رہتے. کل بھی شام سے گئے ہوئے تھے، رات تک میرے کے ساتھ تھے تو بیان ہو رہا تھا وہی مطلب اور مقصد پہ بات ہوئی. ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکی تھی، بہت پہلے مطلب اور مقصد پہ بات ہوئی تھی. کل بھی میں نے بات کی. تو وہی بات کہ جو مطلب پہ آتا ہے اس کو مطلب دے کے فارغ کر دیا جاتا.
لیکن مقصد والے کے لیے راستہ جو ہے تھوڑا سا کٹھن تو ہوتا ہے، لیکن آگے کے لیے تو اس کے، کیونکہ اس کو اپنا ٹارگیٹ پتا ہوتا ہے نا کس مقصد سے آئے. اس کو اپنی جنت یہاں نہیں بنانی، اس کو اپنے آسائشیں یہاں نہیں لینی. وہ اگر یہاں مصیبتیں پریشانیاں اٹھا رہا ہے تو اس کو پتا ہے مجھے ان سب کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا. میں یہاں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں بھائی، اور اسی امتحان دینے کی بنیاد پہ مجھے آگے کی ڈگری ملے گی. میٹرک کا امتحان دو گے تو میٹرک کے لیول پہ پیپر ہوگا، انٹر کا دو گے تو انٹر کے لیول پر ہوگا، گریجویشن کا دو گے تو اسی لیول پر ہوگا. ماسٹر والے اتنا ٹف دیتے ہیں اور پی ایچ ڈی والے اتنا ٹف پیپر دیتے ہیں. آسان تو نہیں ہوتا. اور پیپر بنانے والے بھی اسی لحاظ سے پیپر بناتے ہیں تمہاری قابلیت کو دیکھتے ہوئے کہ تم کتنے قابل ہو، کس لیول کے ایگزام دے رہے ہو. لیکن تم اگر خود اپنے آپ کو گرا لو اور سستے پہ سودا کر لو پھر کیا ہو؟ ہم مقصد ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بتا چکے کہ مقصد ایک ہی ہے، پتہ بھی ہے سب کو، پھر بھی دماغ سے نکل جاتا ہے. اب چاہے بیوی جائیں، بچے جائیں، گھر جائے، باہر جائے، ماں جائیں، باپ جائیں، کچھ بھی جائے بھائی، کسی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کے آگے. مقصد کے آگے کسی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ مقصد. مقصد کیا ہے؟ ہاں بھی حسن پڑھو زور سے. مقصد لا مقصودہ، زور سے پڑھو. ہاں، لا موجودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ. اب اگر اس کو مقصد بنا لیا پھر راستے میں کوئی بھی آ جائے بھائی. یہ سارے امتحان تو لیے تھے ابراہیم سے، ہر امتحان میں پاس ہوئے یا نہیں ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس کے بعد دیا ان کو رتبہ. تو اتنی سی عمر میں پریشان، 90 سال کی عمر میں جا کے تو اولاد دی جا رہی ہے ان کو، اور پھر پیدا ہوتے ہی کہا جا رہا ہے چھوڑ کر آ جاؤ، اور 100 سال کی عمر میں جا کے 100 سال کی عمر کے بعد کہا جا رہا ہے چلو جا کے سیوا کر کے آ جاؤ. کر سکتے ہو؟ سوچ سکتے ہو؟ پھر کہو جی میں رہ گیا ہوں. اب پھر کہتے ہیں ہم کہاں وہ انبیاء. اور بھائی وہ بھی انسان تھے، اللہ نے ان کی مثالیں ایسی بیان نہیں کی ہیں، اور پھر ان کی ان نشانیوں کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے. ہر سال تمہیں دہراتا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو ان نشانی کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے. آج جو تم یہ چھری پھیر رہے ہو جانور کے اوپر، اگر بیٹوں پہ پھیرنی پڑتی تو کیا کرتے؟ سب بھاگ جاتے. مطلب صدقے کے لیے بکرا مرغی وغیرہ کے لیے کہا تھا میں نے، جیسے حزب البحر کے لیے ٹیک کا فنایا کے لیے وہ دل وہ ہو رہا ہے ایسی دے دی کسی کو پال لے اگر وہ. میں نے کہا بھائی کی قربانی نہیں ہوتی کیا؟ اس کے نا تمہارا خون پہنچتا ہے نا گوشت، اس کے نا وہی نیت پہنچتی ہے نا تمہاری کہ تم نے اس کی راہ میں قربان کیا ہے. وہ تمہاری اسی نیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نیت میں کتنے خالص ہو یا نہیں ہو. تو کہیں بھی آگے کھڑے ہو جاؤ، انہی 5 چیزوں سے باہر نکل سکتے ہو. تو یہ جو 5 اصول ہیں تصوف کے،
انہی نے احاطہ کیا ہوا ہے شریعت کا، اور انہی نے تصوف کا، کہ ہر جگہ سے آ کے آپ کو انہی 5 کے ساتھ واسطہ پڑے گا، اور یہی 5 جو ہے وہ آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن سے بھی ہیں، کہ ظاہر سے الگ نفس کے ساتھ، اور باطن میں لطائف کے ساتھ۔ تب بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ ذاکر ہونا، کہ لطائف کو کیا کیا جائے، کہ سب سے پہلے تو قلب کو ذاکر کیا جائے، قلب سے روح کو کیا جائے، ہے نا؟ جب یہ لطائف ذاکر ہو جائیں گے تو پھر میرے مقصد میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میری روح جو ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ تمہاری جو عبادت ابھی قولی پہ اٹکی ہوئی ہے، کم از کم وہ قولی تو صحیح ہو جائے، کہ خلوص نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے تم قولی تو ادا کرو، اس قولی سے پھر تم قلبی پر آؤ، کہ جو عبادت کر رہے ہو اس کو قلب سے ادا کرو۔ جب قلب سے ادا کرو گے تو پھر دیکھو نظر آتا ہے یا نہیں آتا، ان آنکھوں سے تھوڑی نظر آئے گا، ان آنکھوں سے تو حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکے، نہ ہی ممکن ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر ہوتا تو حضرت موسیٰ کا زیادہ بنتا تھا، علیہ الصلوۃ والسلام کا بنتا تھا ہی نہیں بنتا تھا۔ لیکن وہی نا فرق، طالب اور مطلوب۔ دیکھے گئی قصہ طور و معراج، سمجھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ فرق کس کا ہے؟ طالب اور مطلوب کا فرق ہے، کہ ایک طالب ہے اور دوسرا مطلوب ہے۔ تو یہاں تو تم طالب بھی نہیں ہو، مطلوب تو بہت دور کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب تو تھے، ہم تو طالب بھی نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت کریں، سرکار کی زیارت کی خواہش نہیں رکھتے۔ میں ہر جمعرات کو ڈالتا ہوں، کسی ایک نے آگے بتایا ہو کہ جی ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد ہمیں زیارت ہو گئی۔ ابھی ماشاءاللہ تقریباً میں نے بیان نہیں کیا تھا، کل وہاں دیکھ کے مجھے احساس ہوا، میں نے کہا یار یہ تو اب وقت ایسا آ گیا کہ جس سے، اچھا میں شروع سے سرن و اعلانیہ دونوں طرح کام کرنے کا حکم ہے نا، کہ آپ چھپ کر بھی کریں اور اعلانیہ بھی کریں۔ تو ہم تو شروع سے چھپ کے کام کرنے والوں میں سے ہیں بھائی، سامنے آ کے اور دکھا کے ہم سے کام ہوتا نہیں ہے۔ تو وہاں جو ہے پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ تشہیر ہو رہی تھی، کیونکہ اجتماع ہو رہے تھے، اور اجتماع میں جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اب ہم نے تو فرداً الگ بٹھائے تھے۔ تو اس دفعہ الحمدللہ مدینے میں بھی اور مکے میں بھی الحمدللہ حزب البحر کا ختم ہوا، خادم کے مریدوں میں سے، یہاں بھی انڈیا میں بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر جگہوں پہ، تو تقریباً کوئی 22 کے قریب لوگوں نے ختم کیا۔ اب وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے مریدین ہیں، اتنے خلفاء ہیں، اگر 10 لوگ بھی ہوتے تو تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، تب کہ ماشاءاللہ 125 کے قریب لوگ بیٹھے تھے، وہ بہت کثیر تعداد تھی اس دفعہ۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں اجتماعیت پہ کے خلاف ہوں ان معاملات کے لیے، کیونکہ وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ لیکن اب جو اس پہ بات میاں حضور نے فرمائی وہ بھی بالکل اپنی صحیح تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ان 3 دن کے اندر خالی مقصد یہ نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ میں تربیت کا بھی ہوتا ہے۔ کیا بہت سے جو ہے ٹائم نکال کے بیچ میں جو ہے وہ طہارت کے مسائل، نماز کے حوالے سے، دیگر حوالے سے، جو انٹیریئر سندھ سے آئے ہوئے لوگ تھے یا
بلوچستان کے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کی وہ تربیت کی گئی. ایسے شاید تم لوگ کے ٹائم میں بھی بیچ میں کرے کامران بھائی نے سلسلہ رکھا ہوا تھا. تو کہہ لیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 روزہ جب جاتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہ چلا کر کے جا رہے ہیں، بلکہ وہ بیچ میں ساتھ ساتھ تربیتی ماحول بھی کچھ لے کے جاتے ہیں تاکہ آگے جا کے جو انہوں نے سیکھا ہے خود بھی آگے سکھا سکیں. تو میرے آبجیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ساتھ میں ان کو کچھ سکھا سکوں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اب اتنی روشنی میں اگر کوئی آدمی بیٹھے رہ گیا 24/7، اب وہ کیا دیکھے گا یا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، کیا اس کو احساسات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، کس طرح سے ہے نا. اب میں نے وہاں تو نہیں پوچھا خیر کرا، اب میں اپنی بات جو ہے نا وہ اب اس پہ شیئر کر رہا ہوں. میں وہاں تو میں نے شیئر نہیں، کیونکہ ماشاء اللہ کیونکہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، امیہ کے سامنے شیئر کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی. تو الحمدللہ جو ہمارے پڑھنے والوں سے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی بعض، اور بعض کو جو ہے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی. تو اب یہ ان کا چلہ مقبول ہونے کی نشانی ہے. لیکن کب کہ جب آپ اس یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہو، اس اہتمام کے ساتھ بیٹھے ہو، تمام اس کی شرائط کو پورا کر رہے ہو، اور آپ کا مقصد صرف ایک ہو، رضائے الہی، کوئی دنیاوی مقصد آپ کے سامنے نہ ہو کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کریں. اگر آپ مراقبے میں رہیے، بڑی دور سے واپس لائے ہوں آپ کو. ہاں کے آئی میں تھے، سوال ہے سب پہ. مرزائی کا بھوت اتارنا پڑے گا، خالی مرزا کا نہیں، مرزائی کا، جامع الجمع مرزائیوں کا. تو خیر، تو بھائی میرے جتنی جلدی ہو آدمی اپنے کس کی طرف آ جائے، مطلب سے ہٹ کے فائنلی کچھ بھی ہو آنا کس کی طرف ہے، مقصد کی طرف آنا ہے کہ بامقصد زندگی گزار کے جائیں یہاں سے. کچھ تو حاصل وصول ہو نا. خالی یہ تو نہیں ہو کہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی بنا کے چلے جائیں. اس سے انکار نہیں کر رہا کہ اپنے بچوں کی زندگی نہ بناؤ، بالکل نہیں، لیکن بامقصد زندگی ہو، کسی قابل ہو، دنیا میں منہ دکھانے کے قابل ہو اور وہاں بھی منہ دکھانے کے قابل ہو. اب وہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ تمہاری نیتوں پر ہے. تم جیسی نیت رکھو گے وہ ایسے اسباب پیدا کرتا چلا جائے گا اور وہ راستے اسی طرف کھلتا جائے گا. ہم نے جب راستہ اختیار کیا ہم اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے تھے، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یہی دعا ہم آپ لوگوں کو بھی دیتے ہیں، یہی دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب تم اپنے لیے آسانی مانگو تو یہ ساتھ میں ضرور مانگو کہ اللہ میں دوسروں میں بھی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ پاک خود ہی آسانیاں بھی عطا فرماتے ہیں اور دوسروں کے لیے راستہ کھولنے کے لیے بھی آسانیاں خود بخود عطا فرماتا رہتا ہے. تو اس نے آٹومیٹکلی حالات ایسے کر دیے کہ راستے کھلتے چلے گئے، آسانیاں ہوتی چلی گئیں. لگتے بھی یہ نہیں کہ بہت آسانیاں ہو گئیں، لیکن معاملات ایسے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کے لیے راستہ، اس راستے کو چلنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی صبر، قوت اور برداشت دے دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اوپر بوجھ زیادہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن اگر جب تمہارے اوپر یہ فیل ہو
کہ بوجھ زیادہ ڈالا گیا ہے، کیونکہ ہمیں بھی احساس ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے ہمیں نہیں ہوتا تھا. تو ہم سب سے پہلے کس کو ٹٹولتے تھے؟ اپنے ایمان. کہ عامر میاں دیکھو کہاں کھڑے ہو. کیوں؟ کہ قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلط بیان نہیں کر سکتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب گڑبڑ ہے تو تمہارے اندر ہے، تو اپنے آپ کو دیکھو، اپنی اصلاح کرو. کیونکہ اس نے تو کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ بوجھ تمہارے نفسوں پر نہیں ڈالے گا، اتنا ہی ڈالے گا جتنا تم اٹھا سکتے. تو اگر نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، یا تو تمہارا ایمان نامہ ڈول ہے، یا تمہارے عمل میں کہیں کمی آ رہی ہے، کہیں کوتاہی آ رہی ہے. اس کو پکڑو، اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اپنے اندر سے مائنس کرو. تم مائنس کرنے کو کچھ تیار نہیں ہو، ایڈیشن کے لیے سب تیار ہو. جبکہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لا سے. لا آسان نہیں تھا اس معاشرے میں بولنا. لا الہ، ورنہ اللہ کو تو سب جانتے تھے وہاں پہ، ایسا نہیں ہے نہیں جاننے والے تھے. لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ. اب جہاں 360 بت رکھے ہوئے ہو ان کے سامنے یہ بات بلند کرنا، تو اسی لا میں اپنی ذات بھی آئے گی تمہاری، کہ تمہیں اپنی ذات کی بھی نفی کرنی پڑے گی. اور یہی سب سے مشکل کام ہے کہ تم اپنی ذات کی نفی کرو. اب وہ چاہے تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی شکل میں ہو، تمہارے بیٹے کی شکل میں ہو، تمہاری بیٹی کی شکل میں ہو، تمہاری بیوی کی شکل میں ہو، یا تمہاری بہن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں لا کے سامنے کھڑا کر دے گا تمہاری آزمائش کے لیے. اب یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور تم اس آزمائش میں پورا اترتے ہو یا بہ جاتے ہو. آزمائے گا ضرور. خود سوچو نا کہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ کہاں چھڑوا رہے ہیں. تصور کر سکتے ہیں آدمی؟ ہم نے تو صرف زبانی سنا ہوا ہے 50s کا، تو اس زمانے میں سناٹا ہوتا تھا. تو مینا میں جا کے جب ٹھہرتے تھے وہاں پہ، تو ایسے لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، دادا لوگ یہ لوگ لالٹین وغیرہ یہ سب چیزیں ساتھ اپنے لے کے جاتے تھے، یہاں سے لے کے جاتے تھے 50s میں جو حج میں جاتے تھے. تو آج سے 4000 سال پہلے کی سوچی ذرا کیا ہوگا. اکیلا کچھ نہیں کھاتے، کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ پھر آپ کہو کہ ساری آزمائشیں میرے لیے. اپنے ہی بندوں کو آزمائے گا، باہر سے تو لائے گا نہیں کسی کو. کیونکہ کلمہ کو تو تم ہی ہو بھائی، وہ تو کلمہ کو ہے نہیں. ان کے لیے تو اس نے پکا پکا لکھ دیا ہے. اب تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم کلمہ کو ہو. اب تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام بھی تمہارا مسلمان والا ہے، تب تمہیں اپنی پوری آزمائش تو دینی پڑے گی نا. یا تم جس طرح مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ایسے ہی بیٹھے بیٹھائے تم جنت میں ہی پہنچ جاؤ گے؟ کہاں سے لکھوا کے لائے ہو؟ یہ تو اس کا فضل کرم ہے کہ اس نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. لیکن جنت میں جانے کے لیے تو شرائط پہ پورا اترنا پڑے گا نا بھائی، وہ تو امتحان دینا پڑے گا. اب اس کے لیے تم یہ کہو کہ جی میری 15 سال کی محنت یا 20 سال کی محنت یا 25 سال کی محنت کب تک چلے گی، یہ اس کی مرضی ہے، وہ کب تک آزمائے، اس پہ تم سوال نہیں کر سکتے اس سے. خود حضور غوث پاک کتنے 40 سال جنگلوں میں رہے. اب کس پہ گزارا کیا؟ پتوں پہ گزارا کیا. اور صاحب شریعت تھے. پہلے کس کا علم حاصل کیا ہے؟ شریعت کا علم حاصل کیا ہے. محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے.
اس کے بعد نکلے حق کی تلاش میں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش. اس کے بعد بھیجا ہے اس رب نے 40 سال بعد کہ اب جا کے بیٹھو بغداد کے منبر پہ، دیکھتے ہیں کون تمہارا مقابلہ کرتا ہے. تو 1000 سال ہونے کو آ رہے ہیں، آج تک نام زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 40 سال کی عبادت اور ریاضت جو ہے اس نے 1000 سال تک نام زندہ کر کے رکھا ہے. تو ایک عزت تم بنا رہے ہو اپنی محنت سے معاشرے میں، اور ایک عزت وہ تمہیں عطا کر رہا ہے. کیسے؟ کہ جب وہ تمہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے نا، شرف بخشتا ہے نا اپنی دوستی کا، اپنی ولایت کا. تو جب اپنی دوستی کا، اپنی ولایت کا شرف بخشتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ حضرت جبریل سے اناؤنس کراتا ہے نا ملائکہ میں کہ آج سے ہی میرا دوست ہے، تمام ملائکہ میں اعلان کرا دوں. پھر اس کے بعد کہاں اعلان ہوتا ہے؟ زمین پہ اناؤنس ہوتا ہے. اب زمین پہ اس وقت اناؤنس ہوا ہوگا جب بنایا تھا. تو داتا صاحب کو جب بنایا تھا اس وقت بنایا تھا. آج کون سا عرص چل رہا ہے؟ 970واں یا 72واں عرص چل رہا ہوگا نا، سب کے سال بن رہا ہوگا ہے. تو تقریباً 1000 سال ہی ہو گئے نا بھائی. دور تو وہی 1000 سال سے پہلے کا دور ہو گیا تقریباً حضور داتا صاحب کا. اور محبت کرنے والے کم ہو رہے بڑھ رہے؟ جتنے ان کے خلاف بولنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اتنے ہی ان کو چاہنے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. بلکہ خلاف بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، چاہنے والے جو خلاف بولنے والے تھے وہ بھی چاہتے چڑھانے پہنچ گئے. پہنچے نہیں پہنچے؟ اللہ نے انہیں بھی پہنچا دیا. چلو آ جاؤ، تم سے بھی اہتمام حجت کروا دیں، تاکہ کچھ لوگ تو تمہارے ماننے والے ان کی زبانیں بند ہو جائیں کم وقتوں کی. ایک بہت بڑا حلقہ ہے باب ہے ان کا، جو ان سے محبت کرتا ہے، ان سے جڑا ہوا ہے. تو ان کے لیے تو حیرت کی بات تھی یا نہیں تھی؟ اب وہ چاہے توجیہات اس کی کچھ بھی پیش کرے، لیکن چادر تو چڑھائی نا انہوں نے، جا کے فاتحہ تو پڑھی. ٹھیک ہے، یہ عزت کون دے رہے؟ کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنی کس میں تھے؟ مقصد پر، ان کی زندگیوں کا مقصد. اب اگر میں خالی یہ مقصد اپنی ذات تک محدود رکھوں تب بھی مزہ نہیں ہے. کہ ایک بستی کو الٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس بستی کو الٹا کے آ جا کے، اس میں تو تیرا بندہ بیٹھا ہوا ہے ذکر کرنے والا، اس کو سب سے پہلے. کیوں؟ کہ اسے صرف اپنی فکر ہے، اسے صرف اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے. تو بات تو یہ ہے کہ جو بات تمہیں پتا ہو خیر کی بات، جتنی پتا ہو وہ خیر تم آگے دوسرے تک پہنچاؤ اور دوسروں تک پھیلاؤ. لیکن جتنا سچ ہے جہاں تک پتا ہے وہاں تک پھیلاؤ. اپنی دانش میں آگے مزید اس کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر شخص رم خواہ ہے تو بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اختلافی پہلو کی طرف زیادہ نکل جاتی ہے. اور مذہبی ہمارے یہاں لوگوں کو جو ہے وہ اختلافی موضوعات پر بات کرنے میں زیادہ آتا ہے، جبکہ اختلافی موضوعات سے کیا پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نکلتا نہیں ہے. رزلٹ کس کا نکلے گا؟ پازیٹیو تھنگس کا نکلے گا نا.
تو عمل صالحہ تک بات آئی ہے آج، پھر اگلے ہفتے جو بات کریں گے تو پھر سے آگے لے کے چلیں گے اس کو. عمل صالحہ سے ہم نے بات کو کنیکٹ کیا ہے ذکر اور اذکار کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نفس اور روح کے ساتھ. کہ 5 چیزیں اللہ نے شریعت میں تمہیں اگر عطا کی ہیں، 5 ستون ہیں وہاں پہ دین کے، اسی طرح 5 اصول ہیں تصوف کے، اسی طرح 5 تمہارے اندر اس نے عالم خلق سے انسان کی تخلیق میں رکھے اور 5 عالم امر سے رکھے. ٹھیک ہے نا؟ سمپل چیزیں، 5 چیزیں لے کے چل رہا ہوں خالی. تو یہ 5 چیزیں ذہن میں بٹھا کے رکھیے گا اپنے. اگر یہ 5 چیزیں بیٹھ گئی انشاءاللہ تعالی العزیز تو راستہ جو ہے آسان ہو جائے گا. اس سے زیادہ سمپل وے میں تصوف کو اور شریعت کو کمبائن کر کے سمجھا نہیں سکتا میں، کیونکہ تصوف کی ٹرمنالوجی کو مشکل سے مشکل الفاظ میں استعمال کرنا وہ انتہائی آسان ہے، لیکن اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنا وہ انتہائی مشکل کام ہے. اب جو یہ ماہ مبارک ہے جس ہستی کا، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرخندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اب جو انہوں نے مکتوبات شریف لکھے ہیں اور وہ جو مکتوبات شریف کی جو اپنی زبان ہے، اس زبان کو اگر میں یہاں پڑھوں، مثال کے طور پر اگر ایک مکتوب کو بھی یہاں پڑھوں تو میرے خیال میں آدھا مکتوب سمجھ میں آئے گا، آدھا سب کے سروں سے گزر جائے گا. تو اس کی تشریح کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک وقت چاہیے پھر. تو اب ہوتا یہی ہے کہ اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان سب باتوں کا نچوڑ جو ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دیں بھائی، کہ مختصراً کہ ان ہستیوں نے جو محنت کی تو کس لیے کی اور اس کا نتیجہ نکلا تو کیا نکلا. تب یہ ماہ مبارک میں تو 2 بڑے عرس ہیں، ایک حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو آ رہا ہے، اور پھر آگے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. ابھی امانیہ کل جو تھا حضرت امیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں. تو الحمدللہ ہمارے یہاں تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو سارا سال ہی عرس چلتے ہیں بزرگوں کے، تو ہر طرح سے فیض پہنچتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مشائخ سے جوڑ کے رکھے. اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بچوں کو بھی جوڑ کے رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ بھائی بچے چھوٹے ہیں. بھائی بچے جتنے چھوٹے ہوں، ہم نے جتنی چھوٹی عمر میں جو بات سنی تھی نا وہ اتنی پختہ ہے ہمارے ذہن میں، اور عقائد کے معاملے میں تو اتنی ہی پختہ ہے، کیوں کہ جتنی چھوٹی عمر میں جو عقائد ہمارے دماغ میں بٹھا دیے گئے تھے وہ آج تک ہمارے دماغ سے کوئی ہلا نہیں سکتا. بڑے سے بڑا ترم خان کو آگے بحث کر لے، وہ ہمارے عقائدوں کو نہیں ہلا سکتا، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ عقائد بیٹھے ہیں اور اس اچھی طرح سے آسان فہم الفاظوں میں بٹھائے گئے ہیں کہ کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو اس عمر میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بچہ چھوٹا ہے، بچہ چھوٹا نہیں ہوتا. بچہ اگر وہ 2 سال کا بھی ہے سن رہے تو اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں جا کے بیٹھ رہی ہیں. اب عزیر کو اگر آپ دیکھیں، عزیر آپ کو دیکھنے میں نہیں لگیں گے کہ عزیر جو ہے وہ بہت سادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بظاہر میں لگتا ہوں کہ میں بڑا سافٹ ہوں اور میں انتہا پسند نہیں ہوں کسی بھی طرح سے، ٹھیک. لیکن اگر آپ بات کرنے پہ آئیں گے مسلکی لحاظ سے، عزیر انتہائی ایکسٹریمسٹ ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتے. میں کمپرومائز کر جاؤں گا، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ وہ بچپن سے جو چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھی ہیں وہ اپنے کانسیپٹ کے لحاظ سے بالکل کلیئر ہے، اس کے اوپر کوئی بات سننا نہیں چاہتا. کہتا ہے دیر از نو ڈبیٹ، اس پہ کوئی ڈبیٹ ہو ہی نہیں سکتی، اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو کر لو. تو ویل کنوینس ہے وہ اس معاملے کہ اگر ہم بریلوی المسلک ہیں، اعلیٰ حضرت سے ہمارا تعلق ہے تو تعلق ہے، ہمارے نیاز فاتحہ ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ہم درود السلام پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، مطلب وہ تمام چیزوں کے اندر وہ پکا ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو میں نے پکا کیا ہے، لیکن کیا ہے کہ بچپن سے وہ چیزیں کیا ہے اس کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو کے بیٹھے ہوئے.
اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر بھی آتی ہے. تو جب ان کی ایج میں تو ہم بھی ایک طرح سے ایک لحاظ سے بہت سختی رکھتے تھے مزاج کے اندر, تو مزاج میں نرمی جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا, اپنے بزرگوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہم آپس میں جو ہے نا ہم بزرگوں کے ساتھ مشائخ کے ساتھ جڑ کر رہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ایک کام یہ کہ 28ویں کی محفل میں خود, میں نے پہلے کہا, خود بھی آیا کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آیا کریں, ٹھیک ہے نا, تاکہ سلسلے کا کام کو پھیلایا جا سکے, اس کو بڑھایا جا سکے. فائدہ تو جب بھی ہے نا, اب اگر ہم یہی 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہی 10-12 لوگ آئے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے. کام کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ بھی 4 آدمی ہوں, آپ کے ساتھ بھی 4 آدمی ہوں, آپ کے ساتھ بھی 4 آدمی ہوں, ہے نا, تو کام پھیلتا ہے کسی طرح سے جب ہم اپنے ساتھ اپنے 4 آدمیوں کو لے کے چلیں. تو